فتنۃ الخوارج کے مزید 11 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کے غیر متزلزل عزم اور بہادری کو سلام، بولے کہ بہادر فورسز نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ آبنائے ہرمز میں حملے بند کرنے اور ٹول ٹیکس نہ لینے کا اعلان عوامی سطح پر کیا جائے۔ ایران کو ہفتے تک کی ڈیڈ لائن، ایران نے ایسا نہ کیا تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے، امریکہ کی دھمکی۔ امریکی حکام کے مطابق جوہری تنصیبات تک رسائی نہ دینے پر عسکری آپشنز موجود ہیں۔ مطلوبہ جوہری نتائج حاصل نہ ہوئے تو ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ 1000 میزائل ایران کی طرف نشانہ باندھے تیار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کر دیا، کہا کہ قتل کی مبینہ دھمکی پر عمل کی کوشش کی تو مزید ہزاروں میزائل داغے جائیں گے۔ اسرائیل کے پاس میرے خلاف کسی نئے ایرانی منصوبے کی معلومات نہیں، کافی عرصے سے ایران کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہوں، تہران برسوں سے مجھے نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ، مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق۔ ٹرمپ اور محمد سلمان کا مشرقی وسطی کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امریکہ ایران کے درمیان جاری حالیہ امن مذاکرات پر گفتگو، تجارتی جہاز رانی، گزرگاہوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے عزم کا اظہار۔ امریکہ نے معاہدہ توڑا تو ایران دفاع کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کے ساتھ مؤثر مذاکرات وہی کر سکتا ہے جو جنگ کے لیے بھی تیار ہو۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کالیباف نے خبردار کر دیا، کہا کہ ایران نے کبھی جنگ نہیں چاہی مگر ظالم کے آگے نہیں جھکیں گے۔ امریکہ پر اعتماد نہیں، تنازع ایران کے ہاتھ ڈال دینے سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دنیا کے مختلف ممالک جنگ کے خاتمے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایران کا اپنے وعدے پر قائم رہنے کا دعویٰ، امریکی وزیر خزانہ کا مفاہمتی یادداشت کے پیراگراف 9 کی خلاف ورزی کا الزام۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ ایران اپنے وعدے پر قائم ہے، امریکہ مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ کسی بھی معاہدے پر عمل درآمد صرف باہمی بنیادوں پر ہی ممکن ہے۔ ایران کی صورتحال پر اقوام متحدہ میں سیکیورٹی کونسل کا اجلاس، پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب، کہا کہ خطے میں حالیہ کشیدگی پر تشویش ہے، کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں۔ پیسے ڈیزل 13 روپے 80 پیسے مہنگا، ریلیف کی امیدیں دم توڑ گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوتے ہی ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، مہنگائی کے باعث پہلے ہی گھریلو بجٹ متاثر ہے۔ عالمی مارکیٹ میں جب پیٹرول سستا ہوتا ہے تو قیمتیں کم نہیں ہوتی۔ شہریوں کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے پر اس کو واپس لینے کا مطالبہ۔ گندم کی بھاری مقدار سمگل کرنے کی کوشش، موٹر وے پولیس کی M5 پر اونچ شریف کے قریب کارروائی، 42.3 ٹن گندم اور ٹرالر تحویل میں لے لیا۔ گندم گوٹ کی منتقل کی جا رہی تھی۔ ٹیکس ادا کرنے والوں کے لیے خوشخبری، موٹر وہیکل ٹیکس 31 اگست تک ادا کرنے پر 10% اور پراپرٹی ٹیکس 30 ستمبر تک ادا کرنے پر 5% رعایت کا اعلان۔ وینزویلا میں تباہ کن زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 4000 سے تجاوز کر گئی۔ 24 جون کو آنے والے 7.2 اور 7.5 شدت کے زلزلوں نے ملک کے مختلف علاقوں میں وسیع پیمانے پر تباہی مچائی۔ ساحلی علاقے لاگوار میں 800 سے زیادہ عمارتوں کو نقصان پہنچا، 190 عمارتیں مکمل طور پر منہدم ہو گئی۔ فیفا ورلڈ کپ کا دوسرا کوارٹر فائنل، سنسنی خیز مقابلہ، اسپین نے بیلجیم کو ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ میچ لاس اینجلس میں ہوا، بیلجیم کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست۔ اسپین کی طرف سے میرینو نے کھیل کے 88ویں منٹ تک گول کر کے ٹیم کو جیت دلائی۔